بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں صرف کی باتیں سیکھیں گے۔ باب افعال کی پہچان ہم نے حاصل کرنی ہے۔ یہ باب افعال ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کے جو 5 ابواب ہیں ان میں یہ پہلا باب افعال ہے۔ تو باب افعال سب سے پہلے ہم اس کی علامت یاد کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے بھی کہ یہ باب کوئی بھی صیغہ ہے اس کو کس طرح ہمیں پتہ چلے گا یہ باب افعال ہے۔ تو پہلی علامت اس کی یہ ہے کہ اس باب کی ماضی کے پہلے صیغے میں 4 حروف ہوتے ہیں۔ سمجھ آگئی؟ کوئی بھی ماضی کا صیغہ ہے نا اس میں 4 حروف ہوں گے، 3 اصلی اور 1 زائد ہوگا۔ یعنی شروع میں جو حمزہ ہوگا نا اس کو ہم قطعی کہتے ہیں، حمزہ قطعی، وہ زائد ہوگا بھی۔ تو خلاصہ سنیں، اس باب کی ماضی کے پہلے صیغے میں 4 حروف ہوتے ہیں، 3 اصلی 1 زائد، یعنی شروع میں حمزہ قطعی زائد ہوتا ہے۔ تو ماضی آپ کو پتہ ہی ہوگا جس میں 14 صیغے ہوتے ہیں نا، جس میں ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، یہ ساری آخر تک یہ فعل ماضی کی گردان ہے۔ تو باب افعال میں جو ماضی کا پہلا صیغہ ہوگا اس میں 4 حرف ہوں گے۔ سمجھ آگئی؟ ویسے تو ماضی میں 3 ہوتے تھے پیچھے، تو ثلاثی مزید فی کے ابواب میں کیا ہوگا؟ 4 حرف ہوں گے۔ باب افعال کی علامت یہ ہوگی کہ 3 حروف اس میں اصلی ہوں گے اور 1 زائد ہوگا۔ تو مثال سے بات سمجھ آ جائے گی، جیسے اکرما، اب یہ افعالہ کے وزن پر ہے، تو الف یہ زائد ہے، کاف را میم یہ فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں ہوئے، تو لہٰذا یہ حروف اصلی ہیں۔ شروع میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعی زائد ہے۔ اسی طرح انزلہ، اب یہ افعالہ کے وزن پر ہیں، قیاس کرتے جائیں، افسدہ، یہ بھی اسی طرح، اخراجہ، یہ بھی افعالہ کے وزن پر، شروع میں حمزہ قطعی زائد ہے، باقی 3 حروف اصلی ہیں، تو لہٰذا کیا پتہ چلا یہ باب افعال ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سر ثلاثی کسے کہتے ہیں، مزید فی کسے کہتے ہیں؟ تو جواب سنیے، ثلاثی یعنی ایسا فعل جس میں تینوں حروف اصلی ہوں، جس طرح قاتلہ، اب دیکھیں 3 ہی حرف ہے، تینوں اصلی، ہمیں کس طرح پتہ چلے گا؟ اس لیے کہ یہ فعالہ کے وزن پر ہے، فاعل لام کلمہ کے مقابلے میں جو حروف آئیں وہ حروف اصلی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح سمیعہ، دیکھیں 3 حروف ہیں، تینوں اصلی ہیں اور فاعلہ کے وزن پر ہے، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ تینوں حروف اصلی ہیں۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ مزید فی کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسی 3 حروف والے فعل میں کچھ حروف بڑھا کر ایک دوسرا فعل بنا لیا جائے۔ میں نے بولا ہے کہ اسی 3 حروف والے، یعنی جو 3 حروف اصلی ہیں نا، انہی تینوں حروف میں کچھ حرفوں کا اضافہ کر دیا جائے بھی، ٹھیک ہے۔ مزید فی کا معنی بھی کہ زیادہ یزیدو، اضافہ کرنا، زیادہ کرنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو بڑھانا، دوگنا کرنا بھی۔ تو یعنی جو 3 حروف ہوں گے نا اصلی، ان میں ہم نے کچھ اضافہ کر کے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ مزید فی بنا لینا ہے۔ جس طرح قاتلہ ہے نا، یہ تینوں حروف اصلی، تو اس میں ایک حرف کا مگر اضافہ کرتے ہیں بھی تو اضافہ ہو گیا۔ جس طرح قاتلہ، اب دیکھیں قاتلہ سے ہے نا قاتلہ، تو معنی بھی چینج ہو جائے گا۔ قاتلہ کا معنی کیا ہے؟ ویسے قاتلہ کا معنی کیا ہے؟ قتل کیا اس ایک مرد نے، تو قاتلہ کا مطلب یہ ہوگا، ترجمہ یہ ہوگا، معنی یہ ہوگا کہ آپس میں لڑنا۔ قاتلہ کا معنی کیا ہے؟ آپس میں لڑنا۔ اسی طرح سمیعہ ہے نا، تو اس کے شروع میں ہم نے کچھ حروف کا اضافہ کیا، استمیعہ، تو دیکھیں یہ مزید فی بن گیا، ٹھیک ہے۔ مزید فی کا مطلب کیا؟ کچھ حروف کا اضافہ کر دینا بھی، تو اب معنی بھی چینج ہو جائے گا، مطلب کیا ہوگا کہ غور سے سننا۔ اچھا، ایک اہم بات ہے، اہم بات یہ بھی ہے ثلاثی مزید فی میں کہ اس کا فعل مضارع اور مصدر بالکل فکس ہوتا ہے۔ سمجھ آگئی؟ حالانکہ جو 3 حروف اصلی ہوتے ہیں جس فعل میں، یعنی پھر جس طرح ثلاثی مجرد کے ابواب میں، ان کے مضارع اور ان کا مصدر فکس نہیں ہوتا، بھی ہمیں ڈکشنری سے تلاش کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح ساقاتا، تو اب یہ تو فعل 3 حروف والا فعل ہے نا، یعنی فعل ماضی ہے، تو اس کا مضارع ہمیں ڈکشنری سے ملے گا، مصدر ڈکشنری سے ملے گا، ویسے ہمیں نہیں پتہ چلے گا، یعنی ہمیں ساقاتا معلوم کرنا پڑے گا یہ کس باب سے، تو اس باب کے تحت ہم اس کا پھر مضارع بنا سکتے ہیں اور اس کا مصدر بھی تلاش کرنا پڑے گا۔ حالانکہ ہم اس کو ساقاتا یسقطو سقطن نہیں پڑھ سکتے، اس کا مصدر ہمیں تلاش کرنا پڑے گا، وہ کیا ہے؟ سقوطن، یعنی ڈکشنری یا یاد کرنے کے بغیر ہم نہیں کر سکتے بھی حل اس کو، یعنی اس کے مصدر کو اور اس کے مضارع کو۔ لیکن جو ثلاثی مزید فی ہے نا، انشاءاللہ آج کے سبق پڑھنے کے بعد آپ میں سے ہر بندہ اس کا مصدر اور مضارع خود بنانا سیکھ لے گا انشاءاللہ۔ تو اب ہم اپنے اصل سبق کی طرف بڑھتے ہیں کہ ثلاثی مزید فی کا جو فعل ماضی ہے نا،
یہ افعل کے وزن پر آئے گا۔ میں ڈھیر ساری مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ٹھیک ہے؟ افعل کے وزن پر آئے گا، جیسے اکرما، تو اکرما آپ کے سامنے صیغہ ہے، آپ نے کہنا یہ باب افعال ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو علامت کیا بھائی؟ یہ 4 حروف ہیں، اس میں شروع میں ایک حمزہ قطعی زائد ہے اور باقی تینوں حروف اصلی ہیں، تو سمجھ آ گئی ہے؟ تو اسی طرح احسن کون سا صیغہ ہے؟ آپ نے آنکھیں بند کر کے کہنی یہ افعال کے وزن پر بھی ہے اور اس میں 4 حروف ہیں، پہلا حرف حمزہ ہے اور حمزہ قطعی زائد ہے، آگے 3 حروف ہے، تینوں اصلی ہیں۔ انزلہ، یہ بھی باب افعال ہے، آنکھیں بند کر کے کہتے جانا ہے کہ یہ اکرما، احسنا، انزلہ، افسدہ، اخرجہ، ادخلہ، انذرا، سمجھ آ گئی؟ یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تو اسی طرح فعل مضارع، باب افعال کا جو فعل مضارع ہے نا، یہ بھی فکس ہے بالکل، یہ یفعلو کے وزن پر آئے گا، سمجھ آ گئی؟ جس طرح یکرمو، سمجھ آ گئی؟ اسی طرح یفسدو، یحسنو، ینذرو، یدخلو، یخرجو، تو دیکھیں اس کا مضارع بالکل فکس ہے، یعنی یفعلو کے وزن پر آئے گا۔ اور اسی طرح اس کا مصدر بھی فکس ہے، وہ کیا ہے؟ افعالن کے وزن پر باب افعال کا مصدر آئے گا، آنکھیں بند کر کے، جس طرح اکرامن، کوئی آپ سے پوچھے یہ کیا چیز ہے، آپ نے کہنا یہ باب افعال کا مصدر ہے۔ اسی طرح کوئی آپ سے پوچھے احسانن کیا ہے، آپ نے آنکھیں بند کر کے بولنا ہے کہ یہ باب افعال کا مصدر ہے۔ اسی طرح افسادن، اخراجن، ادخالن، انذارن، کوئی بھی آپ کے سامنے اس طرح کا افعالن کے وزن پر کوئی صیغہ ہے تو آپ نے کیا بولنا ہے؟ یہ باب افعال کا مصدر ہے۔ تو پہلے میں نے بتلا دیا تھا کہ باب افعال کا فعل مضارع اور مصدر جو مشکل ترین چیزوں میں سے ایک چیز ہے، یہ فکس ہیں بالکل، سمجھ آ گئی؟ فعل مضارع بھی باب افعال کا فکس ہے، یعنی وہ یفعلو کے وزن پر آئے گا، اور مصدر بھی اس کا کیا ہے؟ فکس ہے، وہ کس وزن پر آئے گا؟ افعالن کے وزن پر آئے گا۔ اور ایک اور بہت قابل غور بات یہ ہے کہ مصدر کے نام سے اس باب کا نام رکھا جائے گا۔ اب دیکھیں افعالن، افعال اس کا مصدر آیا تو اس کو ہم نے باب افعال بول دیا۔ تو آگے دیکھیں فعل ماضی کی بھی بات ہوگی، فعل مضارع کی بھی بات ہو گئی ہے، تو اب فعل ماضی مجہول ہے جو وہ افعلا کے وزن پر آئے گا۔ آپ کے سامنے کوئی بھی افعلا کے وزن پر صیغہ آئے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے بول دینا یہ فعل ماضی مجہول باب افعال سے ہے، جیسے اکرما، اور اسی طرح افسدہ، اور اسی طرح انذرا، اسی طرح ادخلا، اخرجا، یعنی کوئی بھی صیغہ آپ کے سامنے آ جائے اور وہ کس وزن پر آئے؟ افعلا کے وزن پر، تو آپ نے آنکھیں بند کر کے بول دینا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ فعل ماضی مجہول ہے۔ اچھا آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ میں بعد میں آپ کو تکنیک بتاؤں گا، یہ صیغے میں کس طرح کر رہا ہوں، یہ سمجھو صرف صغیر ہے یہ پوری، اسی سے میں آپ کو علامات بتلا رہا ہوں۔ اور اسی طرح فعل مضارع مجہول، فعل مضارع معلوم کی تو بات ہو گئی ہے نا، وہ کس وزن پر آئے گا؟ یفعلو کے وزن پر۔ تو فعل مضارع مجہول یہ باب افعال سے یفعلو کے وزن پر آئے گا، یعنی آخر سے ماقبل کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا، آخر سے ماقبل مفتوح ہوگا، جس کو بول سکتے ہیں آپ عین کلمہ اس کا مفتوح ہوگا مضارع مجہول میں۔ تو اب جس طرح یفعلو کے وزن پر کوئی صیغہ ہے آپ نے کیا بولنا ہے؟ یہ فعل مضارع مجہول ہے، باب کون سا ہے؟ باب افعال ہے۔ جس طرح یکرمو، یفسدو، ینذرو، یدخلو، یخرجو، یذہبو، یفلحو، یعنی کوئی بھی صیغہ آ جائے آپ نے آنکھیں بند کر کے کیا بولنا ہے؟ یہ فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے اور باب افعال ہے۔ تو آگے پھر مصدر آ گیا اکرامن۔ تو اسی طرح اسم فاعل، اسم فاعل ہمیشہ باب افعال سے مفعل کے وزن پر آئے گا۔ کس وزن پر آئے گا اسم فاعل باب افعال سے؟ مفعل کے وزن پر۔ جیسے مکرمن، کوئی بھی پوچھے آپ سے کون سا صیغہ ہے تو آپ نے کیا بولنا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ باب افعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ کوئی پوچھے کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہم نے پڑھا یہ مفعول کے وزن پر اس کا اسم فاعل آئے گا۔ اسی طرح محسن، جی بھائی کون سا صیغہ ہے؟ آپ نے کہنا اسم فاعل ہے، باب کون سا ہے؟ باب افعال ہے۔ آپ کو کس طرح پتہ چلا؟ آپ نے بولنا ہے کہ ہم نے پڑھا ہے مفعول کے وزن پر ہی ہمیشہ باب افعال کا اسم فاعل آئے گا۔ اور آگے بات کرتے ہیں اسم مفعول کی، تو اسم مفعول بھی اس کا مفعل کے وزن پر آئے گا۔ تو اسم فاعل مفعل اور اسم مفعول مفعل کے وزن پر، یعنی آخر سے ماقبل مفتوح۔
जिस तरह मुकरमन कोई आपसे पूछे ये कौन सा सीगा है, आपने कहना इसमें मफऊल। बाब कौन सा है, बाब इफ़ाल। भाई किसने पहचाना, इसलिए कि बाब इफ़ाल की इसमें मफऊल की अलामत यह है कि यह मुफ़ालुन के वज़न पर आएगा। तो आगे बात करते हैं फ़ेल अमर की। तो बाब इफ़ाल से फ़ेल अमर पक्का ठक्का अफ़इल के वज़न पर आएगा। जैसे अकरिम, कोई पूछे आपसे भाई अकरिम कौन सा सीगा है, आपने कहना फ़ेल अमर। भाई किस बाब से है, बाब इफ़ाल से। भैया किस तरह पता चला, इसलिए कि हमने पढ़ा है कि बाब इफ़ाल से फ़ेल अमर अफ़इल के वज़न पर आता है। इसी तरह कोई पूछे अफ़सिद कौन सा सीगा है, अनज़िर कौन सा सीगा है, अक्सिर कौन सा सीगा है और अरसिल कौन सा सीगा है, तो आपने बताना है कि ये फ़ेल अमर है। समझ आ गई, इसलिए कि अफ़इल के वज़न पर है ये। इसी तरह फ़ेल नहीं, तो देखें भाई ये ना फ़ेल मुज़ारे से बनता है। फ़ेल नहीं ये किससे बनता है, फ़ेल मुज़ारे से। तो फ़ेल मुज़ारे के शुरू में लाए नहीं, यानी शुरू में ला लगाना है, ला मरी ज़बर ला, तो वो क्या बन जाएगा, फ़ेल नहीं। जैसे ला तुफ़इल, यानी कि इसका जो फ़ेल नहीं है वो ला तुफ़इल के वज़न पर आएगा। जैसे ला तुकरिम, ला तुफ़सिद, ला तुनइम, ला तुज़लिम। समझ आ गई, ला तुरसिल, ला। इसी तरह आप बनाते जाएं जितने भी सीखे। तो बहरहाल अगली बात भी काबिल नोट है, उसको आप नोट कर लें। तो देखें इस वज़न पर जो भी माजी आएगा ना, फ़ेल माजी, उसका मुज़ारे और मस्तर इसी तरह ही आएगा। समझ आ गई, और उसको इसी बाब से कहेंगे कि ये बाब इफ़ाल है। तो आगे मिसालें हैं, इंशाअल्लाह बात वाज़ेह हो जाएगी मिसालों से, क्योंकि मिसालों को बग़ैर मश्क के बग़ैर काम हल नहीं होता भी। अब आपसे कोई पूछे भाई अकरामा किस बाब से है, इसका माना है इकराम करना ना, अकरामा युकरिमु इकरामन, तो ये आपने क्या बताना, बाब इफ़ाल है। इसी तरह को पूछे अहसन, इसका माना है एहसान, यानी अच्छा सलूक करना भी, इसका मस्तर क्या है, तो आपने कहना एहसानन। समझ आ गई, क्यों, इसका वज़न फ़िक्स है, इफ़ालन के वज़न पर आएगा। इसी तरह अनज़रा युनज़िरु इंज़ारन, यह भी बाब इफ़ाल। अखराजा युखरिजु इखराजन, मस्तर क्या है, इखराजन, माना क्या है, निकालना। अदखला युदखिलु, इसका मस्तर क्या आएगा, इदखालन, क्यों, इफ़ालन के वज़न पर, माना क्या होगा, दाखिल करना। अनआमा युनइमु, भाई इसका मस्तर क्या आएगा, आपने आंखें बंद करके कहना इनामन, माना क्या है, इनाम करना। अज़हबा युज़, इसका मस्तर क्या आएगा, तो आपने क्या कहना है, इज़हाबन, इफ़ालन के वज़न पर ख़त्म करना, इसका माना है। अफ़लाह युफ़लिहु, भाई इसका मस्तर क्या है, तो आपने आंखें बंद करके कहना है इसका मस्तर है इफ़लाहन, कामयाब होना। इसी तरह अग़लमा युज़लिमु, इसका मस्तर क्या है, तो आपने कहना है इज़लामन, तारीक होना, ये इसका मस्तर है। इसी तरह अरसला युरसिलु, इसका मस्तर क्या है, इरसालन, मतलब क्या है, भेजना। अफसदा, इसका फ़ेल मुज़ारे क्या है, आपने कहना युफ़सिदु। समझ आ गई, मस्तर क्या है भाई, इफ़सादन, माना क्या है, ख़राब करना भी। समझ आ गई। इसी तरह अक्सरा युक्सिरु इक्सारन, ज़्यादा करना। अनज़ला युनज़िलु इंज़ालन, नाजिल करना। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। तो एक चीज़ और तवज्जो से आप समझ लें भी, कि जिसमें आइन कलमा अलिफ हो भी, बात समझने के काबिल है ये भी, कि जिसमें आइन कलमा अलिफ हो उनके मस्तर के आखिर में गोल ता आएगी। समझ आ गई। तो पीछे हमने मस्तर क्या पढ़ते रहे थे, अकरमा युकरिमु इकरामन, इफ़ालन के वज़न पर। तो ये ज़रा चेंजिंग होगी, इसको भी आप समझ ले भी, यानी जिस में आइन कलमा अलिफ हो भी, आइन फ़ा आइन लाम, यानी जो बीच वाला कलमा है ना आइन, वो अलिफ हो तो उनके मस्तर के आखिर में गोलता आएगी। जैसे अजाबा, देखें अब अजाबा, शुरू में हमज़ा तो कती ज़ायद है ना, तो जीम एक हरफ, अलिफ दो हरफ, बा तीन हरफ, तो फाला के वज़न पर है ये। समझ आ गई। तो अलिफ क्या है, आइन कलमा के मुकाबले में है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, इसका मस्तर क्या आएगा, आखिर में गोलता आनी है इसकी। समझ लें आप, अजाबा युजीबु इजाबतन, और अजाबा असल में था भी क्या, अजवाबा, अफ़अला के वज़न पर था। समझ आ गई। तो इसका मस्तर क्या बनेगा, इजाबतन। इसी तरह यानी जिसमें आइन कलमा अलिफ हो, अज़ाला, समझ आ गई। देखे जाल अलिफ लाम, फ़ा आइन लाम, आइन कलमा के मुकाबले में क्या आ रहा है, अलिफ आ रहा है। तो अलिफ क्या है, इसमें आइन कलमे में है। समझ आ गई। तो अब इसका मस्तर भी क्या आएगा, आखिर में गोलता के साथ, इज़ालतन, यानी अज़ाला युज़ीलु इज़ालतन। इसी तरह
اجازہ صیغہ آ جائے بھی تو اس کا مصدر کیا آئے گا؟ اجازتاً. اس کا مضارع کیا آئے گا؟ یجیزو. اجازہ یجیزو اجازتاً، اس کا معنی ہے چھٹی دینا بھی. اور اسی طرح اطاع، اس کا معنی ہے کہ اس کا مصدر کیا آئے گا؟ اطاعتاً، یعنی اطاع یطیع اطاعتاً. اچھا ایک بات اور یاد کر لیں، اس کا اس میں فاعل کیا آئے گا؟ مطیعن. سمجھ آ گئی ہے؟ اور اسی طرح افادہ، اس کا مصدر کیا آئے گا؟ افادتاً. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ عین کلمہ میں کیا ہے؟ حمزہ ہے، تو لہٰذا اس کا مصدر آخر میں گول تا کے ساتھ آئے گا. اس کا معنی ہے فائدہ دینا. تو آخری بات سمجھ لیں بھی، اس باب سے جو فعل امر آئے گا اس کا حمزہ قطعی ہوتا ہے. اس باب سے جو فعل امر آئے گا، سمجھ آگئی، جو فعل امر آئے گا تو اس کا حمزہ کیا ہوگا؟ قطعی ہوگا. یعنی وہ پیچھے سے ملاتے وقت گرتا نہیں ہے، وہ پیچھے سے ملاتے وقت گرتا نہیں ہے. جیسے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو اگر جہاں 3 حروف والے فعل یعنی 3 حروف جہاں ہوں گے نا تو اس کا فعل امر کا حمزہ کیا ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے، وہ حمزہ پڑھا نہیں جاتا بھی. کیوں؟ وہ حمزہ وصلی ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید میں ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. دوسری مثال وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ. تو اسی طرح پہلی مثال میں وَاعْبُدْ میں واو کے بعد حمزہ ہے، ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ اس لیے کہ یہ حمزہ وصلی ہے. تو لیکن باب افعال سے فعل امر کا حمزہ قطعی ہوتا ہے، وہ پیچھے سے ملاتے وقت گرتا نہیں ہے. جیسے میں نے مثال دے رہی وَأَنذِرْ، تو اس کو ہم وَنذِرْ نہیں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو انذر یہ باب افعال سے فعل امر ہے، افعل کے وزن پر ہے. تو امید ہے کہ آپ احباب کو بات سمجھ آ چکی.